اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بہت سے ایسے مشاغل میں مشغول ہیں کہ جو ہماری زندگی کے لیے بہت نقصان دہ ہیں، ہماری صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہیں، یا ہمارے ایمان کے لیے بہت نقصان دہ ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان چیزوں کو اختیاری طور پر نہیں چھوڑتے ہیں، اور یہ گمان کیے بیٹھتے ہیں کہ ہم جب چاہیں اس رویے کو یا اس خیال کو ترک کر سکتے ہیں، اور ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ مثلاً کئی لوگ ہیں جو کہ بہت دیر تک موبائل استعمال کرتے ہیں، موبائل ایڈکشن ہے، گیمنگ ایڈکشن ہے، کسی بھی چیز کی عادت ہو جانا جو اچھی عادات نہیں ہے، کھانے پینے میں لاپرواہی برتنا، جا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ خوراک ہماری صحت کے لیے بری ہے اور ہمیں بہت سخت نقصان پہنچانے والی ہے، سگریٹ اسموکنگ ہے، شراب نوشی ہو سکتی ہے، یا اس کے علاوہ تلی ہوئی چیزیں کھانا، جیسے آج کل رمضان ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں مضر صحت ہیں، اس کے باوجود ہم ان چیزوں کو اسی طرح سے کیری کرتے ہیں، رات کو دیر تک جاگتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ دیر تک جاگنا صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، اس کے باوجود ہم یہ ساری پریکٹسز کیری کرتے ہیں، اور اس کا ہم لاجک یہ کرتے ہیں کہ دراصل ہم جب چاہیں ان عادات کو ختم کر سکتے ہیں، اور یہ یا پھر یہ کہ یہ ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچا رہی ہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اور یہ ہارم لیس ہے، ہم یہ کھانا تو کھا رہے ہیں لیکن یہ اتنا سا کھانا نقصان دہ نہیں ہے، میں شوگر کا پیشنٹ ہوں لیکن اتنی سی میٹھا کھانا میرے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ ان عادات کو سائیکالوجی میں ڈینائل کہا جاتا ہے۔ ڈینائل سب سے پہلے سگمنڈ فرائڈ نے ایز ڈیفنس میکنزم انٹروڈیوس کرایا تھا۔ Denial means when we know the consequences, when we know the bad consequences of something, still we do not accept it. ہم ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں کہ ہاں ایسا ہونے والا ہے، اور ہم ان بری پریکٹسز کو کیری آن کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ اس کا کوئی نقصان بھی ہونے والا ہے، اور یہ چیز ہم سب سے زیادہ اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں ہمیشہ استعمال کرتے ہیں، اپنی عادات کو، اپنے رویوں کو اور اپنی سوچوں کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں اس کا نقصان نہیں ہونے والا، جو کہ ہمیں بہت کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ یہ نقصان ہو کر رہے گا۔ اچھا، جو اس کی ٹائپس ہیں، جو ڈفرینٹ اسٹیٹس آف ڈینائل ہیں، اس میں سب سے پہلے آتا ہے پرسنل ڈینائل، جو کہ ریلیٹڈ ہے ہماری پرسنل ہابیز کے ساتھ یا ہمارے پرسنل ایٹیٹیوڈس کے ساتھ اور پریفرنسز کے ساتھ، کہ ہم ایسی چیزوں کو پسند کرتے ہیں کہ جو دراصل ہارمفل ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ نقصان دہ ہیں۔ سگریٹ پینے والے کو پتہ ہے کہ سگریٹ نقصان دہ ہے، جو بہت زیادہ چکنی چیزیں کھا رہا ہے، تلی ہوئی چیزیں جب ہم کھا رہے ہیں تو ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ یہ ہماری صحت کو اور ہمارے دل کی شریانوں کو ڈیمیج کر رہا ہے۔ ہمیں اچھی طرح سے یہ پتہ ہے کہ دیر تک سونا ہماری آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہے، موبائل ہم بہت دیر تک استعمال کرتے ہیں اور یہ ہمارا وقت ضائع کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ان چیزوں کو، ان پریکٹسز کو کیری کرتے ہیں۔ یہ دراصل ہمارا پرسنل ڈینائل ہے جو ہماری ذاتی زندگیوں کو افیکٹ کر رہا ہے۔ اس کی ایک دوسری ٹائپ آتی ہے ہمارے پاس پروکریسٹینیشن کی، یعنی سستی اور کاہلی کی۔ ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ہمارا ٹائم ضائع ہوگا، ہمیں ٹائم پہ کام کرنا چاہیے، ہمیں پنکچوئل ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود ہم وہ ہیبٹس اپنے دلوں میں اور اپنی زندگیوں میں پیدا کرنے کی، ڈسپلن لانے کی کوشش کانشیسلی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم جب بھی چاہیں ہم ایسی کوشش کریں تو ہم اس میں کامیاب ہوں گے، اور ہم ایسا نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ تو تھی ہماری پرسنل لائف سے ریلیٹڈ ڈینائل فیزز۔ اس کے بعد جو اگلا ہم دیکھتے ہیں ڈینائل، وہ ہے سوشل ڈینائل۔ سوشل ڈینائل مینس کہ ہمارے ارد گرد بہت سے سوشل ایولز ہو رہے ہیں، ہم اپنی زندگیاں بہت ہی اچھے طریقے سے گزار رہے ہیں، اور ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہی کیری رہے گی اور اس کا کوئی خاص لانگ ٹرم افیکٹ نہیں ہے سوسائٹی کے ساتھ۔ ہم تھوڑا بہت جو اچھا کنٹریبیوٹ کریں گے سوسائٹی کے ساتھ، اس سے سوسائٹی کا کچھ بھلا نہیں ہو رہا، اور کوئی برائی جو ہم روک رہے ہیں سوسائٹی میں، اس سے کوئی برائی رک نہیں رہی ہے۔ اس طرح ہم اپنے حصے کو بہت ہی چھوٹا حصہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح سے کچھ بھی کنٹریبیوٹ نہیں کرتے ہیں، اور یہی جو خیال ہے اور رویہ ہے، یہ پوری سوسائٹی میں جب پھیل جاتا ہے تو پورا معاشرہ اسٹیگنیشن کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی ٹھہراؤ کا اور رکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ ایک بدبودار معاشرہ بن جاتا ہے۔ ہم بحیثیت مجموعی اور بحیثیت قوم ایک سوشل ڈینائل کا شکار ہیں، جب ہمارے ارد گرد لوگ بھوک سے اور افلاس سے مر رہے ہیں اور مزریز کا شکار ہیں، اور ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے ہیں اور آنکھیں چرا لیتے ہیں، تو ہمارا یہ جو آنکھیں چرا لینا ہے، یہ اس حقیقت کا انکار کرنا ہے کہ جو سوسائٹی ہے اس میں سوشل ایولز موجود ہے اور ہم ان کو کریکٹیفائی کر سکتے ہیں۔ یہ ہے سوشل ڈینائل۔ ان دونوں سے جو سب سے بڑا ہمیں ڈینائل کا نظر آتا ہے اپنی زندگیوں میں، وہ ہے ریلیجیس ڈینائل یا مورل ڈینائل۔ ریلیجیس ڈینائل کی سب سے بیسٹ ایگزامپلز ہمیں قرآن پاک کی آیات میں خود سے نظر آتی ہیں، کہ کس طرح سے جو مختلف قومیں تھیں، وہ عاد ہیں، سمود، قوم لوط ہے، قوم نوح
ہے جب ان کے ساتھ اللہ میاں کی واضح ہدایات آئیں اور کھل کر بیان ہوئیں، تو اس کے بعد انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی اور اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا اور اس میں ترمیم اور تخفیف انہوں نے ڈینائی کیا، یعنی اللہ کی جو تعلیمات ہیں ان کو ماننے سے انکار کیا اور ان اصولوں کی تکذیب کی جو اللہ کی طرف سے آئی تھی۔ اب یہ دیکھیں کہ بطور مسلم امہ ہم بھی اس ڈینائل کا شکار ہوتے ہیں کہ جب ہم دنیا کے کاموں میں اتنی زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہم ان احکامات کی پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ جو اللہ میاں نے ہمیں دیے ہیں۔ ہم پیسہ سینت کر رکھتے ہیں، جوڑ کر رکھتے ہیں، حالانکہ پہلے سورہ سے لے کر آخری آیات تک ہمیں مسلسل کنٹینیوٹی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ ہمیں بار بار یہ ذکر ملتا ہے کہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی طرف سے برحق ہے اور اس کی ہر بات کو من و ان تسلیم کرنا ضروری ہے۔ ایکسیپٹنس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات بتائی جا رہی ہے اس میں کوئی بھی ترمیم یا تخفیف یا اس میں کوئی بھی علت پیدا کیے بغیر اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرنا۔ اور جو جتنی بھی قومیں آئیں، جو ڈے ون سے جتنا ہم لٹریچر پڑھ رہے ہیں، حضرت ابراہیم کے ٹائم سے جب ہم کیری کرتے ہیں حضرت موسیٰ کی قوم تک، اور اس کے بعد ہماری اپنی امت میں بھی ہم بہت زیادہ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے فرقے اور کتنی چیزیں ہم نے یہ پیدا کر لی ہیں اپنے دین میں، کتنی تخریفات ہم نے پیدا کر لی ہیں۔ یہ تمام چیزیں ڈنائل کے زمرے میں آتی ہیں اور عذاب الہی کو یہ دعوت دینے کے مترادف ہوتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ میں ایک دو چیزیں صرف اس میں سے پڑھتی ہوں، یہ ڈیٹیل سے تو ہمیں سب کو بہت واضح طور پر نظر آتا ہے۔ سورہ سبا میں ہے مثلا، پہلے میں اس میں سے ایک پڑھ دیتی ہوں کہ اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ہماری باتوں کو جھٹلایا تھا اور انہیں جو ہم نے دے رکھا تھا تو یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، بس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا اور پھر دیکھ کے میرا عذاب کیسا تھا۔ اب یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ ساتھ ہی یہ بتایا ہے کہ ڈینائی کیا قوموں نے، رسولوں کی تکذیب کی، اور اس کے بعد کانسیکوینسز کیا ہیں، وہ ہیں عذاب کے۔ ہم ان کانسیکوینسز کو جب بھول جاتے ہیں اور ان کو ایک سائڈ پر چھوڑ دیتے ہیں تو اس ٹائم پر کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک ڈینائل فیز میں چلے جاتے ہیں بطور قوم بھی، تو یہ جو نیکسٹ کانسیکوینسز ہیں وہ ہم تک پہنچتے ہیں اور اس ٹائم پر ہمارے پاس کوئی راہ نہیں رہ جاتی۔ یہ نبی ہمارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لایا؟ کیا اس کے پاس اگلی کتابوں کی واضح دلیل نہیں پہنچی؟ سورہ یونس ہے 11ویں پارے میں، سو وہ لوگ جو جھٹلاتے رہے، بس ہم نے ان کو اور ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور ان کو جانشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا۔ سو دیکھنا چاہیے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈرائے جا چکے تھے۔ اب یہ میں نے رینڈملی قرآن پاک کھولا اور 3 مختلف جگہوں سے کھولا اور 3 آیات سامنے ایسے آئی ہیں کہ جن میں یہ ڈینائل کا کانسیپٹ دیا گیا ہے۔ اس طرح سے اسٹیٹ آف ڈینائل ہے، یہ ہماری پرسنل لائف، ہماری سوشل لائف، ہماری ریلیجیس لائف کے لیے بہت ہی ڈیمیجنگ ہے۔ جب ہم کانسیکوینسز کو نہیں سوچتے ہیں تو ہم اپنی پریزنٹ کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ جہاں سے تبدیلی کا سفر ہونا ہے، جہاں سے تبدیلی کا نقطۂ آغاز ہے، ہم اس نشست پر ہی نہیں کھڑے ہوتے ہیں جو کہ سٹارٹنگ پوائنٹ آف ریس۔ ہم نے ریس میں کھڑے ہونا ہے نا، تو دیر از اے سٹارٹنگ پوائنٹ جہاں پر ہم نے کھڑے ہونا ہے، اور پھر ہم نے پوری ریس دوڑنی ہے، اور جیتنے کا امکان صرف اسی کا ہے جو اس ریس کا حصہ بنے گا۔ جب ہم ڈینائل کرتے ہیں تو ہم اس ریس کا حصہ ہی نہیں بن پاتے ہیں۔ اس طرح سے کوئی بھی دینی اور دنیاوی فوائد ہم تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔